یہ کوئی آدمی ہے؟ میں تو حیران ہوں ان کی عقل پہ جنہوں نے اسے لیڈر مانا ہوا ہے. ایک ڈان کی طرح بیہیو کرتا ہے, گینگسٹر کی طرح. اور ہم بھی اس طرح پیچھے ہٹنے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم اس ملک میں جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, اور ہم یہ فضول گفتگو سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور تو یہ جو عمران اور اس کے سہولت کار ہیں, وہ ان کو یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا کہ صوبائی اسمبلی بچوں کا کھلونا ہے. ایک آدمی نے کہا اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ گئی. کسی نے وجہ بتائی؟ کسی نے وجہ پوچھی؟ کوئی سو موٹو ہوا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں. ایک آدمی نے حکم دیا, 2 وزیر اعلیٰ زمین پہ لیٹ گئے, زمین چاٹنے لگے, انہوں نے توڑ دی اسمبلی. صوبوں کے عوام کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کیا آپ نے. اب آپ چاہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ نہیں ہوگا. بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ فاشسٹ ہیں. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. آپ فاشسٹ ہیں, آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ آئین شکن ہیں. آپ نے ایک بار آئین توڑا, آج آپ کو آئین یاد آ گیا, آج پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. ایک جھوٹی مقبولیت کا ایک وہ نیریٹو بنایا گیا ہے, اور یہ کلٹ فالوئنگ ہے. اور پاکستان کو کلٹ فالوئنگ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے ہم. پاکستان انہوں نے بنایا ہے, ہم نے بنایا پاکستان, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. ہم اپنی وہاں جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں, اور یہاں آگے پھر صفر زندگی شروع کی ہے. چور اور مجرم بننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ. اگر چوری کی تو دکھاؤ چوری کدھر کی ہے, کدھر کی ہے چوری, مجھے بتائیے. کیوں کہا چور, کیوں کہا سیسیلین مافیا. سیسیلین مافیا آپ خود تھے, آپ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ رات کو جو تھے ملی بھگت سے آپ فیصلے کرتے تھے. جو یہ ہوتا رہا اس ملک کے اندر, کسی کو شرم آئی؟ یہ جلسہ گاہ میں مینار پاکستان کے مینار کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ یار مجھے کچھ نہ ہو جائے, اور باقیوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. تمہارا نواز شریف کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ لیڈر ہے, تم گیدڑ ہو. وہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل کاٹنے آ گیا تھا, اور جیل کاٹی, ہم روکتے رہ گئے. تم 2 دن نہیں کاٹ سکتے, بھاگتا پھرتا ہے, حفاظتی ضمانت دے دو. ویسے تو یہ کرایوں میں اضافے کا دور ہے, اور بڑی دل پہ بھاری پتھر رکھ کے کرنا پڑتا ہے. لیکن اچھی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلویز نے اپنے فریٹ کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ 10 سے 15% کمی ہوگی, جو تقریباً اناؤنسمنٹ اس کی تیار ہے. کیا ہم نے کمرشل بیسس پہ ہے, کیونکہ اگر آپ ریلوے کو ایک کمرشل ادارے کی طرح چلائیں گے تبھی یہ اپنے لاسز کو ریکور کر پائے گا. 30 اپریل کے انتخابات کی ڈیٹ دی گئی تھی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو, رگیدو, ریاستی ادارے مل کے ایک سیاستدان نما ایک آدمی کے ساتھ, تو وہ ان کو خراب کرے, ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے افسران بھی موجود ہوں, ججز بھی موجود ہوں, صحافی بھی بعض موجود ہوں, اور ایک بینیفیشری بن جائے ایک پارٹی, اس کو امپوز کر دو, چلتے ہوئے ملک کو خراب کر دو, ان کو چور ڈکلیئر کر دو, پھر چور ثابت بھی نہ کر سکو, جیلوں میں ڈال دو, 1.5 2 سال ان کے گھر والوں کو, ان کو مینٹل ٹارچر کرو, ان کے کاروباروں کو تباہ کرو, ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کر دو, اور اس کے بعد اگر آپ کو ایک آئینی تبدیلی کے ذریعے نکالا جائے تو پھر اس کے بعد مظلوم بن کے لوگوں کے سامنے آ جاؤ, میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے جی, امریکہ کی سازش تھی, اور پھر امریکیوں کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, وہاں لابنگ فرموں کو ہائر کرو. تو یہ جو عمران اور اس کے سہولت کار ہیں, وہ ان کو یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ گزشتہ سے پیوستہ بات نہ کریں. 2017 کی پوزیشن پہ پاکستان کو واپس جانا ہے لے کے آپ نے. جن نے یہ کام کیا ہے, چور 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 نکلا کاما بیچ میں سے, اور کیا نکلا؟ بلیک ڈاٹ ڈکشنری. اور کیا نکلا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. نواز شریف تو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, کسی پروجیکٹ میں کرپشن نکالنی تھی نا بھائی. آج میں حساب لگا رہا تھا, 19-20 سال ہیں اپوزیشن کے, میاں نواز شریف کے اپوزیشن لائف کے. مشرف کا دور ڈال لیں, جب پی 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 سے ہمارا جھگڑا تھا ان کا دور ڈال لیں آپ, یہ نقاب پوش ماشاء اللہ جو تھا عمران کا غیر اعلانیہ, اس کو کاؤنٹ کریں, 19-20 سال کا اپوزیشن ہے, ایک کرپشن کا کیس نہیں ثابت کر سکے یار کوئی بھی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ نیب کے اندر ریٹائرڈ سیشن جج لگا رہے تھے جنہیں ہائی کورٹ کے ججز کی مراد دینی تھی, اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمیں سزائیں دیں اور ڈسکوالیفائی کریں. یہ بھول گئے ہیں لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی بچوں کا کھلونا ہے. ایک آدمی نے کہا اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ گئی. کسی نے وجہ بتائی؟ کسی نے وجہ پوچھی؟ کوئی سو موٹو ہوا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں.
ایک آدمی نے حکم دیا, 2 وزیر اعلیٰ زمین پہ لیٹ گئے, زمین چاٹنے لگے, انہوں نے توڑ دی اسمبلی. صوبوں کے عوام کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کیا آپ نے. اب آپ چاہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, جو آپ کہیں گے وہ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ فاشسٹ ہیں. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. آپ فاشسٹ ہیں, آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ آئین شکن ہیں. آپ نے ایک بار آئین توڑا, آج آپ کو آئین یاد آ گیا, آج پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. ایک جھوٹی مقبولیت کا ایک وہ نیریٹو بنایا گیا ہے, اور یہ کلٹ فالوئنگ ہے, اور پاکستان کو کلٹ فالوئنگ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے ہم. پاکستان انہوں نے بنایا ہے, ہم نے بنایا پاکستان, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. ہم اپنی وہاں جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں آ کے پھر صفر زندگی شروع کی ہے. چور اور مجرم بننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ. اگر چوری کی تو دکھاؤ چوری کدھر کی ہے, کدھر کی ہے چوری, مجھے بتائیے. کیوں کہا چور, کیوں کہا سیسیلین مافیا. سیسیلین مافیا آپ خود تھے, آپ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ رات کو جو تھے ملی بھگت سے آپ فیصلے کرتے تھے. جو یہ ہوتا رہا اس ملک کے اندر, کسی کو شرم آئی, کسی نے معافی مانگی قوم سے؟ انفرادی معافیاں مانگتے ہیں مل کے, انفرادی معافیاں. میں نام نہیں لینا چاہتا, تو میں نے ان کو کہا تھا انفرادی معافی نہ مانگے, پاکستان کی قوم سے معافی مانگے. مجھ سے معافی مانگ کے کیا فائدہ, میں تو جو خراب ہونا تھا ہو گیا, جیل کاٹنی تھی کاٹ لی, جو تباہی مچانی تھی مچا دی آپ نے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور اب کہا جاتا ہے کہ جناب والا عمران خان کو واپس لے آؤ. نواز شریف کو انصاف کس نے دینا ہے جی؟ وہی دیں جنہوں نے ناانصافی کی ہے. نواز شریف نے کون سا جرم کیا تھا؟ یہ ساری ترقی انہی کے ادوار میں تو ہوئی ہے. ایک آدمی کو جو بالکل شفاف آدمی ہے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ چور ہے, اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. ساری ایجنسیاں, ریاستی ادارے اسی کام پہ لگ گئے. اب یہ اس کا ٹوکرا ہم نے اٹھا لیا ہے, اور اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی ٹائم ہے ان کو پھر گراؤ دوبارہ. تو پھر گرانے والا چکر نہیں ہے. میں 1 منٹ یار بول رہے تھے مجھے, پھر گرانے والا کوئی چکر نہیں ہے. بالکل اس بار ہم بھی اس طرح پیچھے ہٹنے کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم اس ملک میں جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, اور ہم یہ فضول گفتگو سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہیں آئے ہوئے کہ اس ملک کو سرو بھی کرو, خون بھی دو, جمہوریت کے لیے لڑو, جیلوں میں جاؤ, ہر آمریت کو چیلنج کرو, اور اس کے بعد چور کا ٹائٹل لو. ثبوت کیوں نہیں دیا؟ 18 سال میں ثابت کیوں نہیں کیا گیا, جو اپوزیشن کے 18 سال ہیں, کہ بھئی یہ چوری کی تھی نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا ہم میں سے کسی نے؟ یاد ہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو میرے ایک کیس میں آیا تھا؟ تماچا تھا وہ سہولت کاروں کے منہ پہ, تماچا تھا. ان کو تماچے کی پتہ نہیں, ضربی بے حس لوگ ہیں, حیا ہی نہیں آئی ان لوگوں کو, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے جناب. جھوٹ بولا, لوگوں کو گمراہ کیا. تو عمران خان تو لوگوں کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے. اب یہ جلسہ کرے یا جلسی کرے, ریلا کرے یا ریلی کرے, اس کو اس طرح راستہ نہیں ملنا. اگر راستہ لینا تو اس کا بھی طریقہ ہے, اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس پر بھی بات کروں گا. پتہ نہیں بھائی, ہمیں تو اس طرح کی غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہے. یہ عمران خان کے وزیر تھے جنہیں غیب کا علم ہوتا تھا. کل سعد رفیق پکڑا جائے گا اور نیب پکڑ لیتی تھی, پرسوں رانا ثناءاللہ پکڑا جائے گا اور اس پہ ہیروئن ڈال دی جاتی تھی. چوتھ شاہد خاقان عباسی, تم نے کہا ہے میں نے اندر جانا, اچھا تمہیں میں اندر کروا رہا ہوں, یہ عمران خان ہی تھا نا. اور پھر جب وہ پکڑا جائے تو کہتا تھا, یہ کہتا تھا میں نے جیل جانا ہے, مجھے ڈالو, میں نے ڈال دیا. ہمیں تو بھائی اس طرح کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ نااہل ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم عوامی اہلیت اور عوامی نااہلی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. باقی اگر آپ نے فورن فنڈنگ لی ہے, آپ نے توشہ خانہ میں جھاڑو پھیری ہے, آپ نے وہ بلین ٹری سونامی جس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ملتی نہیں ہے کتنا بلین ٹری, اس طرح کی وارداتیں کی ہیں آپ نے عثمان بزدار کے ذریعے اگر پنجاب کو لوٹا ہے اور پیسہ آپ کے گھر جاتا تھا, اور جب ریاستی عہدیدار اور ایجنسیوں کے سینئر افسران آپ کو ٹوکتے تھے تو آپ ان کے تبادلے کروا دیتے تھے, تو وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ سامنے اگر آ رہے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو جا کے عدالتوں میں سامنا کرو. چکو سا پہن کے چلا جاتا وہاں پہ. کبھی ایسا آدمی دیکھا ہے؟ سنیں, ہماری زندگی کو خطرات لاحق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. میں تو حیران ہوں کیا آدمی ہے یہ, لیڈر نہیں گیدڑ ہے. بالکل ٹھیک, اس کے بارے میں ٹرینڈ چلا تھا, لیڈر نہیں گیدڑ ہے. یہ گیدڑ یہ کام کرتے ہیں. ہم جب پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تھانوں میں, وہ جیلوں میں سے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کالا کپڑا ڈال دیں. میں نے تو آج تک نہیں ڈالنے دیا کسی کو, نہ میں نے ہینڈ کف کرنے دیا کسی کو. کیوں کریں گے وہ مجھے ہینڈ کف؟ میں ایک آزاد آدمی ہوں, میں اگر جیل گیا ہوں تو لگائے نا مجھے کوئی ہتھ کڑی. میں نے آج تک اس کی اجازت نہیں دی. کبھی دیکھی ہے؟ بہت کوشش کی گئی ہے. یہ ہتھ کڑیاں جب ان کو لگتی ہیں, اور جب چلیں ہتھ کڑی تو لگتی ہے, وہ جو چکو سا پہنا ہوا ہے لوہے کا,
انہی پولیس والوں پہ شک کرتا ہے مجھے پولیس والے مار دیں گے، خدا نہ خواستہ پولیس والے پاگل ہیں، مار دیں گے یار. پولیس والوں کو تم نے سمجھا کیا ہوا بھائی؟ وہ قانون کے محافظ ہیں، وہی پولیس والے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی لیڈر مجھے بتائیں پاکستان کا، یہ اکیلا وزیر اعظم تو نہیں رہا، کوئی ایک وزیر اعظم مجھے بتا دیں جو عدالتوں میں جاتا تھا. ملزم تو سب بنے ہیں باری باری، ہماری مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ اس طرح آہنی شیلڈز کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ ایک لوہے کی وہ بلٹ پروف پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئی ہے، وہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بیچ میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے چھپ چھپ کے. یار یہ کیا آدمی ہو، اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب یہ اور میں بات بتاؤں آپ کو، وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا اس کی تصویر کو، وہ جو اس نے فولادی باکس بنایا ہوا تھا، تو پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے ایک میاں صاحب کا ایڈریس دکھایا جس میں میں اور پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پنڈی سے گزر رہے تھے بھائی، جب ہم لاہور اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے تو آبویسلی ہم نے بلٹ پروف ارینجمنٹ کرنا تھا، بڑا لمبا سفر تھا، لاکھوں لوگ تھے، اور آپ جلسے میں ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں، جلوس میں آپ ڈسٹینس مینٹین کر نہیں سکتے. یہ جلسہ گاہ میں مینار پاکستان کے مینار کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ یار مجھے کچھ نہ ہو جائے، اور باقیوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. تمہارا نواز شریف کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ لیڈر ہے، تم گیدڑ ہو. وہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل کاٹنے آ گیا تھا، اور جیل کاٹی، ہم روکتے رہ گئے. تم 2 دن نہیں کاٹ سکتے، بھاگتا پھرتا ہے، حفاظتی ضمانت دے دو. کبھی عدالتوں پہ چڑھائی کرتا ہے، لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے.